بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا جو پیغام ہے خاص طور پر جو پاکستان کی عوام کے اوپر پیٹرول بم گرایا گیا، تیل کا جو بم گرایا گیا، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بڑا افسوس ہوا، تھوڑی دیر پہلے حکومتی وزراء کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی ہے اور نئی قیمت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پرانے وزراء کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر جو قیمتیں تھیں وہ بھی سامنے رکھوں گا۔ پیٹرول کی قیمت انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتائی ہے کہ نئی قیمت جو ہے پیٹرول کی 458 روپے ہوگی۔ 321 روپے کے اوپر پیٹرول تھا، جس میں 133 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے نئی قیمت 458 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت جو نئی طے کی گئی ہے وہ 520 روپے کا لیٹر ہو گیا، 181 سے اضافہ کرتے ہوئے، یعنی 181 روپے اضافہ کرتے ہوئے 339 روپے ریٹ تھا پہلے، اور اب ریٹ جو ہے وہ 520 روپے ہو گیا فی لیٹر۔ پیٹرول جو ہے وہ آپ کو ملے گا 458 روپے کا، اور ڈیزل آپ کو ملے گا 520 روپے کا۔ فی بیرل جو ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، ذرا گوگل کریں، نکالیں، سرچ کریں کہ کتنا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کے دور کے اندر 120، 25، اس سے بھی اوپر گیا فی بیرل ریٹ۔ لیکن عمران خان نے قیمت 100-150 سے اوپر نہیں جانے دی، کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ تھا، عوام کا خیر خواہ تھا، عوام کی سپورٹ کرتا تھا، عوام کی اس کو فکر تھی، قدر تھی، عوام سے آیا تھا۔ اور اس وقت یہ اچھل اچھل کے کہتے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان کے دور میں پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے پہ چلا گیا، تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر قیمت پہنچ گئی ہے۔ مریم نواز کے بیان، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سارے بیان دیتے تھے، پیپلز پارٹی والے دیتے تھے۔ آج کدھر ہیں سارے؟ آج 120 روپے فی بیرل بھی ریٹ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جنگ کا بہانہ بنا کے پاکستانی عوام کے اوپر رات کو، پچھلی دفعہ بھی قیمت بڑھائی، وہ بھی رات کو بڑھائی، پھر پیٹرول اور ڈیزل بم اور مٹی کے تیل کا بم، ہر طرح کے بم انہوں نے مارے ہیں۔ اور آج پاکستان کی جو تاریخ ہے، 75 سال ہو گئے، 76 سال ہو گئے، 1947 کے اندر پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا، اس ٹائم سے لے کر آج تک قیمت جو ہے وہ بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ جہاں پہلے ہی پاکستان کی عوام غربت کی لکیر سے 50% آپ کی عوام نیچے ہو، جہاں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہو، جہاں سرمایہ کاری کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہو کہ کم ترین سرمایہ کاری 44 سالوں کے اندر ہوئی ہے، اور جہاں ریکارڈ کم ہو چکا ہو کہ جو آپ کی قوت خرید کے اندر کمی آئی ہے، جہاں 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، جہاں لوگوں کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ ان کا جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آتے ہیں ان کی کیا سوچ ہے اور کیا کنڈکٹ ہے، اور کس طریقے سے عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ کس طرح ریلیف دے رہے ہیں جی؟ اگلے دن تو جو ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی کہ بالکل جی حکومت بوجھ برداشت کرے گی اتنے ارب روپے کا۔ وہ ایک ہفتے کے اندر ہی بیان چینج ہو گیا آپ کا۔ ہم تو یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ابنائے حرمت سے پاکستان کو جو ہے وہ شپ گزارنے کی اجازت مل گئی ہے، 10 تھے یا 20 تھے، جتنے بھی شپ اجازت ملی ہے، تو وہ کس کے لیے اجازت ملی ہے؟ ادھر ٹرمپ بھی ٹویٹ کر رہا تھا، آپ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا تھا کہ ہم نے ایران سے جو ہے وہ تیل منگوا لیا ہے، تو کیا پاکستان کے بہانے جو ہے وہ تیل امریکہ نے حاصل کیا ہے؟ وہ کدھر گیا ہے تیل سارا؟ اس تیل کا حساب دیں۔ آپ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ 28 دنوں کا آپ کے پاس سٹاک ہے، آج وہ سٹاک جو ہے اس وقت بھی آپ کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ سٹاک تھا تو آپ نے قیمت کیوں بڑھا دی؟ آپ نے کہا جی ہم نے ایڈوانس میں کمپنیاں پتہ نہیں دوبارہ تیل کے لیے ڈیمانڈ دیں نہ دیں، اور اس وجہ سے بہانے۔ 28 دن کو اس وقت بھی اگر آپ کے پاس سٹاک تھا، یا تو پھر آپ نے جھوٹ بولا
جب آپ کے پاس تھا تو پھر آپ نے اس وقت کیوں تیل بڑھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے ڈاکہ مارا عوام کی جیب کے اوپر. جواب آپ دیتے تھے جی کمپنیاں جو ہیں ان کی مجبوری تھی. کمپنیوں میں بھی آپ کے شیئر ہیں. نکالیں شیئر کس خاندان کے آتے ہیں. شریف خاندان کے آپ کو شیئر ملیں گے, زرداری خاندان کے آپ کو شیئر ملیں گے, چاہے چینی ہو چاہے کوئی اور فصل ہو. تو آپ ہر جگہ پر آپ ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں گے, ہر طرح کی فیکٹریوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں گے. تو جیب ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا کے اپنی جیب میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے. ابھی بھی جو آج صورتحال ہوئی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بڑا جو ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھا, بڑا بوجھ فیل کیا اور بڑا جناب دل پہ پتھر رکھا اور بڑا عوام کے لیے جو ہے نا وہ مجبوری ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی, صرف آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پاکستانی قوم جو اس وقت آپ کی شکلوں سے نفرت کرتی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک کر کے مختلف چیزوں کے ذریعے, مختلف ایسی معاشی پالیسیوں کے ذریعے مارنا, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس میں عوام کے اوپر سیدھے ٹینک چلا دیں, گولیاں چلا دیں. آپ کو عوام سے اتنی نفرت ہے کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, تو آپ سیدھا جو ہے وہ ایک میزائل مار کے عوام کو ویسے ہی ختم کر دیں. اتنی عوام سے آپ کو نفرت ہے. کبھی آپ گوبر کے اوپر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کرنے کی ہم بات سنتے ہیں کہ وہاں گوبر کے اوپر ٹیکس لگنے جا رہا ہے. کبھی آپ 5300 روپے کی کرپشن آپ کی ہم سنتے ہیں, کبھی 1000 روپے کی کرپشن آپ کی سنتے ہیں آپ. تو آپ گولیاں مار کے, آپ ٹینک چلا کے, آپ میزائل چلا کے لوگوں کو ویسے ہی ختم کر دیں. پھر کیا روز روز کا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے. تو پاکستانی قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک ہم نے یوں ہی یہ سارا کچھ برداشت کرنا ہے, کب تک ہم نے یہ سارا کچھ سہنا ہے, کب تک ہم نے خاموش رہنا ہے, کب تک ہم نے قرضے لینے, ادھار مانگنا ہے.